چاہوں گا۔ سامعین محترم توجہ فرمائیے گا، عقیدہ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو صفت اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے، اگر وہی صفت نبی کے اندر ہے تو اس میں فرق یہ ہوگا کہ وہ صفات جو نبی کو اللہ عطا فرماتا ہے ان صفات کو اللہ کمال عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان نے چیونٹی کی آواز کو سنا بھی اور سمجھا بھی۔ آج تک ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرتی چلی جائے اس نے چیونٹی کی آواز سنائی نہیں ہے، لیکن نبی کو اللہ اتنی قوت، استعداد اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ میلوں دور اگر ایک چیونٹی بھی بات کرے اس کی بات کو سنتے بھی ہیں اور سمجھ کر مسکراتے بھی ہیں۔ باری تعالیٰ یہ جو صفات انسان کے اندر رکھی تھی انہیں وہ نکھری اب ایک مثال کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں، ورنہ اس پر بے شمار مثالیں تھیں، اس کو میں کلوز کر کے آگے مضمون کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ وہ صفات بکھری کائنات بنی، جمع ہوئی انسان بنا، نکھری انبیاء کرام کا طبقہ بنا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول کو دوسرے پر فضیلت عطا کی، انبیاء کرام کا طبقہ بنا۔ مولا اب یہی صفات ہم چاہتے ہیں کہ یہ کمال پر نظر آئے، یہ صفات عروج پر نظر آئے، یہ صفات اوج ثریا پر نظر آئے۔ فرمایا کہ پھر میں نے کائنات میں صفات بکھیری، کائنات بنی، سمٹی انسان بنا، اجلی ہوئی نبی کی ذات بنی، تو لوگوں ان صفات کو کمال بخشا، عروج بخشا، ترقی عطا کی، تو میں نے پیکر وجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مصطفیٰ مجسم شکل میں بنا کر، تخلیق فرما کر، سجا کر کائنات والوں کو عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ نور مجسم، صفات وہی ہیں مگر وہ کمال پر ہیں، انوار و تجلیات وہی ہیں مگر وہ کمال پر ہیں۔ وہ صفت جو عام نبی کو حاصل ہے وہ سرور کائنات کو بھی حاصل ہے مگر وہ کمال پر ہے۔ کیسے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا سما تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیا دیکھتا ہوں ایک نظر میری آسمان پر، ایک نظر میرے آقا آپ کے پنگھوڑے پر، کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے۔ میں دیکھ کر پھر آپ کی انگلی مبارک کے اشارے کو دیکھتا ہوں، کبھی انگلی مبارک، انگشت مبارک کبھی ادھر ہوتی ہے کبھی ادھر ہوتی ہے۔ میرے آقا وہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے کھیل رہا تھا۔ کیا عجیب سما میں نے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عباس اس سے بھی عجیب تر بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس سے بھی عجیب تر بات۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، جب لوح محفوظ پر اللہ کا قلم چلتا ہے میں اس کے چلنے کی آواز میں محمد زمین پر سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، سنتا ہوں۔ اب سماعت میں فرق آ گیا، انسان کی سماعت، نبی کی سماعت، اور نبی آخر الزمان کی سماعت مبارک کمال پر۔ تو یہ فضائل، اس پر بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ حضور تشریف فرما ہے، میں بیان سن رہا تھا پھگواڑی میں، بہت لذت آئی آپ کا شیریں بیان اور متحقق بیان۔ آج کے اس دور میں اس طرح کے بیانات اگر عوام کو سننے کے لیے ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام صحیح معنوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کے مطابق سمجھنے سے معزوز ہوں گے۔
ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائی۔ سامعین محترم، بس آخری کلمات ہیں، 2 سے 3 منٹ میں میں پیغام دے کر اجازت چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی، باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں کنڈا میں اللہ رب العزت کے فضل سے جو منہاج القرآن اسلامک سینٹر کنڈا ہے، وہاں پہ اپنی ڈیوٹی، اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، میں وہاں پر ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ سامعین محترم، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہماری جو تاریں کمزور ہو چکی ہیں نسبت کی، وہ نسبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ استن ہنانا، احادیث پاک میں بے شمار کتب میں یہ حدیث آئی ہے، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حدیث سنی ہوئی ہے اکثر لوگوں نے، مشہور معروف حدیث ہے، مگر اس میں سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حدیث جب میں نے یہ پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ دوستان محترم، اگر ہم اس ایک حدیث سے سبق حاصل کر لیں تو ہماری زندگی کی ڈائریکشن، ہماری زندگی کی جو توجہات ہیں، جو ترجیحات ہیں، جو دین کو ہم نے دنیا کو دین پر غالب کر رکھا ہے، اس حدیث سے اگر ہم سبق لے لیں تو ہم اپنی کئی توجہات، ڈائریکشن زندگی کی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پیوستہ کر سکتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیں استن ہنانا۔ آقا علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، ایک انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے، لکڑی کا ممبر اگر بنا کے پیش کر دیا جائے۔ آقا نے اجازت فرما دی، اگلے جمعے پر ممبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم آ گیا۔ آقا علیہ السلام اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ پہلے کیا معمول ہوتا تھا؟ اس خوش تنے سے کیا کرتے تھے؟ توجہ فرمائیے، کیا کرتے تھے؟ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، آقا علیہ السلام جو ہی خطبہ شروع فرمانے لگے، اس خوش تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اونٹنی کے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی، دوسری میں ہے کہ 6 ماہ کا بچہ جیسے دودھ پینے کے لیے بلکتا ہے، ایسے رونے کی آواز آنے لگی۔ خوش تنے سے میرے آقا ممبر سے اٹھے اور اس تنے کے قریب تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ جو بے جان شے، جس کے اندر احساس نہیں، جان نہیں اور قوت سماعت نہیں، بصارت نہیں، قوت گویائی نہیں، اگر وہ بھی حضور کے ہجر و وصال کے ساتھ رونا شروع کر دے تو میرے آقا اسے بھی اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھے، باہوں میں لیا، اپنا دست اقدس پھیرا، اس کی سستیاں کم ہو گئیں، اور اپنے حال سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ پہلے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی میرے آقا وہ جو نسبت ملتی تھی، وہ جو نسبت اور قربت ملتی تھی میرے آقا، آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آج وہ مجھ سے چھن گئی ہے۔ دوستان محترم ذرا غور کیجئے گا اور گریبانوں میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، سنُریہم آیاتنا فی الآفاق، سوال کیجئے گا کہ باری تعالیٰ میری محبت کہیں تنے سے کم تو نہیں ہو گئی؟ تنے نے کہا یا رسول اللہ وہ جو نسبت تھی نا وہ چھن گئی ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا آپ کو معلوم نہیں کہ تنا بول نہیں سکتا، اس کے اندر احساس نہیں، سماعت نہیں، قوت گویائی نہیں۔ اپنے حال سے پوچھا، اس نے حال میں جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں تجھے قیامت تک سدا بھار نہ کر دوں، لوگ آئیں کھجوریں کھائیں، سدا بھار کر دوں قیامت تک۔ آگے جواب سنیے، جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے،
4 دن کے بعد موت آ جانی ہے۔ اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ بس یہ جملہ سنگت اور رفاقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گئی تو دنیا بھی مل جاتی ہے، قبر بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا میرے آقا خود اس محبت کرنے والے کو خود پکڑ کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزرے، اسی میں موت آئے، اور کل قبر میں جب جائیں تو فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اے مرنے والے تیرا اس ہستی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ عاشق رسول بول اٹھے ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ جب بندہ مومن اللہ کا ولی اور حضور کے عشق میں جسے موت آتی ہے، فرشتے جب اس سے پوچھنے لگتے ہیں حضور کی معرفت کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی آگے بڑھ کر فرشتوں کو روک دیتا ہے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو روک دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ وہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ بارکہ ہم گناہگار لوگ ہیں، اگر حضور کے عشق کے ساتھ ساتھ اعمال کی طرف توجہ دی تو ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے، قبر بھی اور آخرت بھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بار دیگر تمام علماء کرام اور حضور میر مجلس مہمان خصوصی جو تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔